انسان کے پاس ایک ایسا سایہ دار انسان ضرور ہونا چاہیے کہ جب وہ دنیا کے معاملات سے تھک جائے تو اس کے سائے میں چند لمحے بیٹھ سکے، جہاں اسے کوئی خوف نہ ہو، جہاں سکون ہو، جہاں عزت ہو، جہاں اسے یہ یقین ہو کہ یہاں کہی گئی ہر بات، ہر درد یہیں دفن ہو جائے گا۔ بچپن میں جب جھوٹ بولتے تھے تو سمجھایا جاتا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ کہنا چاہیے۔ بڑے ہو کر جب سچ کہنے کی عادت ہو گئی تو سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنا سچ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ دل ٹوٹ جائے۔ یہ دنیا نہ جھوٹ ہضم کر پاتی ہے، نہ ہی سچ اس سے پچتا ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمتی اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ جب کوئی آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے بعد بھی آپ کو چھوڑ جانے پر بضد ہو تو پھر ایک ہی قیمتی تحفہ ہے جو اسے آپ کو دینا چاہیے، وہ ہے راستہ۔ مجھے تو ایک ہی جذبہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ ہے وفا۔ انسان کو انسان کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے، باوفا اور مخلص۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کریں جو آئینہ اور ساتھ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہر تکلیف میں خیر ہوتی ہے، اپنوں کے چھوڑ جانے میں خیر ہوتی ہے، بیماری میں بھی خیر ہوتی ہے، دعاؤں کی تاخیر میں خیر ہوتی ہے، غم کی ہر داستان میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ کامل ایمان رکھو، جو ہو رہا ہے اس میں خیر ہے۔ جب کبھی تمہیں قدردان نہ ملے، تم سستے میں بکنے پر مجبور ہو جاؤ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا۔ خریدنے اور بیچنے والے کو تمہاری قدر کا احساس ہو نہ ہو، تم اپنے کام میں لگے رہو، تم اپنے کام کو بہتر انداز میں کرتے رہو، اپنے رب سے مخلص رہو، خود سے مخلص رہو، اپنے آس پاس والوں سے مخلص رہو۔ تمہارا رب الشکور ہے، قدردان ہے۔ ایک دن وہ تمہارے سارے زخموں پر مرہم رکھ دے گا انشاءاللہ۔ تم اللہ کو دور 7 آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو، لیکن اللہ تو تمہارے دل میں ہے۔ اللہ کو اپنے دل میں ڈھونڈو، وہ تمہارے دل میں ہے، تمہارے بے حد قریب۔ تمہاری شیرک بھی تم سے اتنی قریب نہیں جتنا قریب تم سے تمہارا اللہ ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے۔ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا، جیسا تو چاہتا ہے نا اللہ اسی میں میں راضی ہوں، جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اسی میں میں خوش رہوں گی یا اللہ۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتی لیکن میں کوشش کروں گی۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی رہوں گی اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لوں گی لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گی یا اللہ، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گی یا اللہ۔ اس کی روتی آواز میں زمانے بھر کا سکون ڈر آیا تھا۔ تاخیر دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت دھیان سے، بہت محبت سے اپنے پیارے کی سب باتیں سن سکے، اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم خوش ہو جاؤ کہ تکلیف کبھی تھی ہی نہیں، وہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور تازہ کر دیتی ہیں اور لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ آپ اس طرح کی عورت بنیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو فرماتے، یہ وہ عورت ہے جس نے میرے لائے ہوئے کام کو اور میرے بتائے ہوئے طریقوں کو اس وقت زندہ کیا جب میری امت کی عورتیں بگڑ چکی تھیں۔ الحمدللہ ہر اس سانس پر جس سے میری حیات ہے، ہر اس نوالے پر جو میرا رزق ہے، ہر اس پہناوے پر جو میرا لباس ہے، ہر اس آشیانے پر جو میری سکونت ہے، اور ہر اس آسائش پر جس سے میری زندگی میں آسانی ہے۔ ہماری ہر سانس پر شکر سے بھی رب کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہم سفر سفید رنگ کی طرح لگتا ہے، سفید رنگ میں کوئی بھی رنگ ملاؤ نیا رنگ بن جاتا ہے، مگر دنیا کے سارے رنگ ملا کر بھی سفید رنگ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اپنے لیے یہ دعا ضرور کیا کریں، اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، آمین۔
رشتے سدا ایک سے نہیں رہتے، یہ بھی رفتہ رفتہ بقا سے فنا کا سفر کرتے ہیں۔ ان میں کبھی سمندر کی طرح جذبات کا طوفان اٹھتا ہے تو کبھی لا تعلقی کا گہرا سکوت چھا جاتا ہے۔ یہ کبھی شاخ پر کھلے پھول کی طرح مہکتے ہیں تو کبھی پتے پتے ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ مہکتے رہیں چاہتوں سے ہمیشہ۔ محبت یہ نہیں ہے کہ تم ایک ہی بار تمام جذبات، ارادے، احساسات کہو اور پھر چپ کر جاؤ، بجائے اس کے کہ تم کسی کو پوری نرسری اٹھا کر دو اور اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ کون سا پھول کتاب میں رکھنا ہے اور کون سا بالوں میں سجانا بہتر ہے۔ تم ایک پھول دو مگر روزانہ۔ محبت تسلسل مانگتی ہے، مقدار نہیں۔ آپ مٹی سے بنائے گئے ہیں، نہ کہ آگ سے جو کہ آپ خود کو شیطان منواتے پھریں، نہ ہی نور سے جو آپ کو فرشتہ کہلانے کا شوق ہے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس ذات کا ہے جس نے آپ کے برے اعمال پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ شکر ادا کریں، زندگی کو سادہ رکھیں اور تکبر سے بچ کر رہیں۔ یہی وہ پہلا گناہ تھا جس نے شیطان کو دربدر کر دیا۔ یا اللہ، آپ کی مرضی تمام ارادوں پر غالب ہے اور آپ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اگر انسان، جن، نہریں اور پہاڑ بھی جمع ہو جائیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ کر کے ہی رہیں گے، اور ہم آپ سے نیک گمان رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے اوڑھے گئے دوپٹے اور پہنی گئی ٹوپی کی بھی اہمیت ہے، اور تمہیں لگتا ہے تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ رب کے حضور سجدے میں جھکنے سے پہلے تمہیں قبول کیا جاتا ہے اور پھر سجدہ کرنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ بے یقینی بے عملی ہے، یقین عمل کو مکمل کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان اتنا بے بس اور ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے اپنی چلتی ہوئی سانسیں بھی بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ انسان کا دل بہت نازک ہوتا ہے اور اسے توڑنے والے بھی اپنے عزیز ہی ہوتے ہیں۔ اسے اذیتیں، دماغی تکلیف اور اس کی زندگی کو رول کر رکھ دینے والے بھی اس کے اپنے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو خبر تک نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ ملال تو پھر دور کی بات ہے۔ جب غم کا سخت اور تکلیف دہ موسم تم پر گزرے تو تم سنجیدگی اور استقامت کے ساتھ اپنی اس حالت کا مطالعہ کرو کہ تمہارا بہت سا دکھ تمہارا اپنا انتخاب ہے، اور در حقیقت ایک کڑوی دوا ہے جو تمہارے نفس خفی کے امراض کا علاج کرنے کے لیے تمہارا طبیب تمہیں پلاتا ہے۔ بس طبیب پر بھروسہ کرو اور اس کی دوا خاموشی اور سکون قلب کے ساتھ پی جاؤ۔ کہتے ہیں کہ توجہ اگر پتھر کو بھی دی جائے تو وہ بھی نکھر جاتا ہے۔ ہر وہ چیز پھلنے پھولنے لگتی ہے جسے تھوڑی سی بھی توجہ ملے۔ انسان، حیوان، چرند پرند سب آپ کے تابع ہونے لگتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آپ کا تھوڑا سا کسی کو وقت دینا بھی اسے پورا دن خوش رکھ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک تسلی اسے دوبارہ جینے کے لیے آمادہ کر دے۔ اور پتہ ہے جو جتنا قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے اس کے لیے اتنا ہی آسان کرتا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اسے سمجھانا اللہ ہی کے ذمے ہے۔ پھر کیسی پریشانی، کیسے وسوسے، تم بس قرآن پڑھو، بار بار پڑھو، پڑھتے جاؤ یہاں تک کہ شیطان بھاگ جائے۔ اسے بتا دو کہ اس کی ساری کوششیں خاک میں ملنے والی ہیں۔ اسے بتا دو کہ خاک آگ کو بجھانے کا ہنر جانتی ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ جب آپ کے پانی کے برتن میں سوراخ ہوتا ہے تو پانی لیک ہوتا رہتا ہے۔ ہم کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو ان کی تندرست حالت میں نہیں رہنے دیتے، جیسے غیبت، ناشکری، کسی کا دل دکھانا۔ ان اعمال سے آپ کے نیک اعمال ضائع ہونے لگ جاتے ہیں۔ سو ہمیں اپنے نیک اعمال کی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ خدا تمہاری دعا جلد سنے گا۔ وہ تمہیں اپنے خاص چنے بندوں میں شامل کرے گا اور تمہیں صبر آ جائے گا، کیونکہ تم رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاؤ گے۔ بس کبھی ہمت نہ ہارنا، اور اگر کسی وجہ سے جان کر یا انجانے میں اس صراط مستقیم کی پٹری سے اتر گئے ہو تو توبہ میں دیر نہ کرنا۔ کل اعمال نامہ پڑھ کر جو محاسبہ کرنا پڑے گا وہ آج کر لیں تو کل حساب آسان ہوگا۔ صرف دنیا کے پیچھے ہی نہ بھاگتے رہیں، اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں۔
خزاں کا گزر بھی ہوتا ہے، باغ سدا ہرا بھرا نہیں رہتا۔ گزر ہوتا ہے آندھی کا بھی، ہمیشہ ابر آلود بادل نہیں رہتا۔ غم کا بادل چھٹ ہی جاتا ہے، زخم دل ہمیشہ تازہ نہیں رہتا۔ پھول نکھرنا سیکھ جاتے ہیں، باغباں تو ہمیشہ باغ میں نہیں رہتا۔ ذات کے اوراق کو ذرا پلٹ کے دیکھ، بے سود خواہشوں کا انبار گرا کے دیکھ۔ دل گوہر نایاب ہے یا ہے بے مول سا پتھر، آزمائش کی چران سے دل کو ٹکرا کے دیکھ۔ ذات میں جو خلا ہے اس کی گہرائی دیکھ، منافقت کا پردہ اٹھا سچ کی پرچھائی دیکھ۔ بادل ظلمت کی اوٹ سے نکلتی روشنائی دیکھ، اہل ثروت کو چھوڑ اہل علم کی پذیرائی دیکھ۔ آپ کی چھٹی حس اور آپ کا ضمیر جو آپ سے کہتا ہے اسے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سچے دل کے ساتھ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو آپ کے دل سے نکلنے والی پہلی آواز ہی صحیح آواز ہوتی ہے، اس کے بعد آنے والی آوازیں آپ کی خود کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں، جو آپ نے اپنی من پسند کے مطابق اصلی آواز کو توڑ مڑوڑ کر بنائی ہوتی ہیں تاکہ آپ کا مطلب نکل سکے۔ تو یقین رکھیں اپنی گٹ فیلنگ پر اور اللہ پر۔ جب خواب بھی خوف بن جائیں اور نیند میں بھی سکون نہ ملے تو سمجھ لیں دل تھک چکا ہے۔ بچپن کی بے فکری والے خواب اب زندگی کی تلخیوں سے ڈرنے لگے ہیں۔ ایسے لمحوں میں صرف ماں کی دعا اور آغوش ہی پناہ بنتی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک نہیں، لیکن ہمارا نماز و قرآن اور اذکار میں دل نہ لگنا اور توجہ نہ ہونے کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں اپنا فون نوٹیفیکیشن، کسی دوست کا میسج یا انسٹا کی کوئی نئی دلچسپی ہوتی ہے۔ ہم سب، میں، تم اور ہم سب اس چھوٹی سی اسکرین اور اس کے فتنوں میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ بھی نہیں یاد رہتا۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیا کریں، الجھن ہو تو کسی کے ساتھ مل کر سلجھا لیا کریں، کوئی یاد آ رہا ہو تو رابطہ کر لیا کریں، کوئی پریشانی ہو تو مدد طلب کر لیا کریں۔ کچھ اچھا لگتا ہے تو بتا دیا کریں، نہیں اچھا لگتا تو وہ بھی بتا دیا کریں، لیکن معمولی باتوں پر اپنی انا کو بڑھاوا نہ دیا کریں۔ وہ جس کا نام ہی الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ تمہارے دل کی کیفیت سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی الرافع یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل۔ دعا لفظ نہیں جذبات کا سمندر ہے جو اپنے پیاروں کے لیے نکلتا ہے۔ رب کائنات آپ کو وہ سب عطا کر دے جو آپ کی دعا ہے، وہ بھی جو دل میں چھپی ہوئی خواہشات میں ہے۔ آمین ثم آمین۔ ایسی ہی اچھی باتیں پڑھنے اور سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔